بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کریں گے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 31 برس کے بعد بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ اس کا ہم نے سنا کہ وہ موجودہ حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ الیکشن ہونے دے گی یا نہیں ہونے دے گی۔ بات ہو رہی ہے کہ 27 نومبر کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ابھی تک اس میں بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ وفاق کی طرف سے بھی لیٹر آ گیا۔ راج صاحب، اب کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں یا باقی صوبوں میں؟ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن کیا آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بالکل، جو موجودہ حالات ہیں یا جو سازش ہوئی ہے بلدیاتی الیکشن کے خلاف، تو اس کے تحت تو نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو وفاقی حکومت نے لیٹر لکھا ہے جو آزاد کشمیر حکومت کو، اور اس میں یعنی جواز پیش کیا گیا کہ پاکستان میں سیکورٹی کے سخت ایشوز ہیں، تو لہٰذا وفاقی حکومت آزاد کشمیر کو بلدیاتی انتخابات کے لیے فوج اور جو پیراملٹری فورسز ہیں وہ دینے کی پوزیشن نہیں ہے۔ لہٰذا آزاد کشمیر حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کا انعقاد کرے۔ ابھی اس کے جب یہ فیصلہ ہوا تو پھر اعلیٰ سطح اجلاس ہوا آزاد کشمیر میں، چیف جسٹس وہ سارے چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت، اس میں آئی جی اور چیف سیکریٹری جو حکومت آزاد کشمیر کی نمائندگی کر رہے تھے، وہاں ان ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وہاں جو سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو آئی جی اور چیف سیکریٹری ہیں انہوں نے بھی معذرت کیا ہے کہ وفاقی حکومت اگر سیکورٹی فورس مہیا نہیں کرتی ہے تو یہ جو آزاد کشمیر کی اپنی فورس کے ذریعے جو الیکشن کا انعقاد ہے انہوں نے ایکسکیوز کیا کہ ایسے ہم نہیں کرا سکے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کری۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار الیاس خان کی کوشش تھی کہ کسی صورت الیکشن ہو، کہ ہر حال میں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، اور وہ اس لیے بھی چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں سازگار ہے، اور اس سازگار حالات میں یعنی ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ الیکشن ہوں، تاکہ ایک تو ان کو سپیس ملے گی جو حکومت کے خلاف جو ممکنہ جو اپوزیشن اقدامات اٹھا رہی ہے وہ، پلس اگر وہ گراس روٹ لیول پر یونین کاؤنسل سطح پر اگر اپنے حامی لوگوں کو منتخب کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے مستقبل کی سیاست کے لیے ایک بہترین بنیاد پڑ جائے گی۔ اور اگر کوئی اسلام آباد میں یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تنویر الیاس کو اس کے علاوہ کوئی سیاست کا اگر آپشن ہوا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کہ تاکہ ان کے پاس ٹیم ہوگی اور اس ٹیم سے وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی جو حکومت کے لیے، تنویر الیاس کے لیے، تو وہ آج بھی ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی صورت میں جو الیکشن ہو۔ اس لیے انہوں نے پھر آپشن دیا کہ اگر وفاقی حکومت سیکورٹی فورس نہیں دے سکتی ہے تو ہمارے پاس کے پی کے کی فورس ہے، ہمارے پاس پنجاب کی ہے، جی بی کی ہے، تو یہ 3 فورس کا انہوں نے آپشن دیا، لیکن اس کو اپوزیشن میں فوری مسترد کر دیا۔ مسلم نون نے، پیپلز پارٹی نے اور دیگر جماعتوں نے کہا کہ ہم کسی صورت نہ تو پنجاب، نہ کے پی کے، نہ جی پی پولیس، ایون کہ جو آزاد کشمیر کا اپنی پولیس ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ حکومت کے زیر اثر ہے، اور ہم کسی صورت اس یعنی آزاد کشمیر پولیس کی نگرانی میں ہم الیکشن کو قبول نہیں کریں گے۔ اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ فوج صرف ایک، انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف ایک فوج چاہیے، اور اگر فوج کے ذریعے نگرانی الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں قبول، ادروائز ہم نہ تو ان کو مرل نواز کریں گے نہ تو ان کو کسی اور فورس کے ذریعے سے۔ تو یہ ساری صورتحال اگر آپ ساری صورتحال کا جائزہ لیں تو نتیجہ اسی پہ آتا ہے کہ جو 27 نومبر کو ہونے والے جو انتخابات ہیں وہ ان کو ہوتے ہوئے وہ نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، آپ سمجھتے نہیں یہ کشمیر کی عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ 31 سال ہو گئے ہیں، اگر بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کر دینا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے، یا ایون اگر بات ٹھیک ہے اگر آپ کسی صوبے کی پولیس کی کا آپ کو آپ اس پہ یقین نہیں ہے تو آرمی کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ طلب کرنا یا رینجر کو طلب کرنا مشکل ہوگا؟ دیکھو نا، آزاد کشمیر حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ براہ راست فوج کو طلب کرے یا پنجاب یا کے پی کی یا جی بی پولیس کو طلب کرے، اور فیڈرل گورنمنٹ اس نے وایا جو وفاق میں ہی آنا ہے، تو وفاقی حکومت کے فیصلہ کر چکی، اور یہ کوئی یعنی رانا ثناء اللہ وزارت داخلہ نے کوئی اکیلے فیصلہ نہیں کہ اس میں جو آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس میں بیچ میں ملوث ہیں، اور انہوں نے ان کے مشاورت سے یہ لیٹر جاری ہوا تاکہ بلدیاتی الیکشن کو آگے کیا جائے۔ اور اس میں ایک بات بالکل یعنی واضح ہے کہ نہ صرف نون لیگ پیپلز پارٹی بلکہ پی ٹی آئی کے اندر سے بعض وزراء یعنی وزراء کی اکثریت اور جو حکمران جماعت کے جو ایم ایل اے ہیں ان کی اکثریت بھی نہیں چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 31 سال بعد جب یہ الیکشن ہوں گے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے جو اختیارات ہیں نیچے سطح پر منتقل ہوں گے، اور جو ایم ایل ایز ہیں ان کے جو اختیارات ہیں، جو ان کے
یعنی ترقیاتی فنڈ ہے وہ سارے کے سارے شفٹ ہو جائیں نیچے یعنی کانسٹر پہ آ جائیں گے. تو یہ بھی نہیں چاہ رہے. پھر سب سے جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ وہ یعنی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی اختلافات ہیں. ہر گاؤں وارڈ میں ظاہر ہے وہاں ہر ایم ایل اے کو اس کو وہاں سے مشکلات ہیں, تو سب جان چھوڑنا چاہتے ہیں. تو صرف وزیر اعظم تنویر الیاس کے علاوہ سب چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بلدیاتی الیکشن ہو اور ہماری جان بچ جائے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی یا وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں کہ میں تو الیکشن کرواؤں گا, اپوزیشن اس کس حد تک جا سکتی ہے؟ اگر اپوزیشن اس کا بائیکاٹ کرتی ہے اور وہ الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. بالکل بائیکاٹ کی نوبت نہیں آئے گی, اور اس لیے کہ ذرا جو الیکشن کرانے ہیں چیف سیکریٹری اور آئی جی نے, اور چیف سیکریٹری صاحب ذرا وزیر انتظامیہ ان کے انڈر میں, اور جو آئی جی ہے پولیس ہے, جب یہ دونوں جو ان کے باس ہیں ان کے سربراہ ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کرائیں گے, رسک نہیں لیں گے. اور یہ بھی ایک یہ جو موقف ہے اپوزیشن کا بجا بھی ہے کہ 31 سال بعد جب یہ بلدیاتی الیکشن ہونے کو جا رہے ہیں تو اس میں زیادہ یعنی لڑائی جھگڑوں کا خطرہ موجود ہے کہ ذرا وہاں ہر پولنگ اسٹیشن پہ احساس ہوگا ذرا 31 سال بعد لڑیں گے لوگ آپس میں, ایک بھائی ایک طرف ہے, دوسرا بھائی دوسری طرف ہے, کہ چچا کدھر ہے, ماما کدھر ہے. ایسے وہاں ہر محلے گاؤں میں یعنی یہ پوزیشن ہے کہ وہاں زیادہ امن و امان کا مسئلہ ہوگا. تو لہٰذا اس چیز کو بھی جواز بنا کر پولیس رسک لینے کی تیار نہیں ہے, چیف سیکریٹری یعنی رسک لینے کی تیار نہیں ہے. ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کسی نتیجے پہنچتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو پائے. آئین کی جو سب سے بنیادی اگر اکائی کو سمجھتے ہیں تو وہ بلدیاتی الیکشن ہے. اگر ہم جب سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو نرسری جو ہے جمہوریت کی وہ آپ کی بلدیات سے بنتی ہے. بالکل. لیکن 32 سال کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر الیکشن میں رکاوٹ بنیں گے پیپلز پارٹی, نون لیگ یا باقی دیگر جماعتیں, اگر پی ٹی آئی کے بھی کچھ حامی لوگ ایسے چاہتے ہیں, تو ایک بہت بڑی سازش نہیں ہوگی اب کشمیر کے عوام کے ساتھ ہو گراس لیول پہ. وہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے کسی بھی جمہوری معاشرہ ہے اس کی بنیادی جز ہے, اور تمام جو جمہوری معاشرے ہیں دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں بہت اہمیت ہے بلدیاتی الیکشن کو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آزاد کشمیر یہ رواج نہیں کا. 1991 میں آخری الیکشن ہوئے تھے, اور 91 کے بعد پاکستان میں 3-4 الیکشن ہوئے, لیکن آزاد کشمیر الیکشن ہی ہوئے. پرویز مشرف کے دور میں بھی آزاد کشمیر الیکشن ہی ہوا. حالانکہ آسان تھا کہ پرویز مشرف کی جو ایگزیکٹو اتھارٹی آزاد کشمیر میں بھی تھی, لیکن وہاں وہ نہیں کر پائے. تو اس کا یعنی ایک ہی ہے کہ ذرا وہ چھوٹا سا ایریا 4,500 مربع میل رقبے پر آزاد کشمیر ہے, تو وہاں جو ایم ایل اے ہے اسی کے پاس نیچے اختیارات ہیں, جب وہ اپنے اختیارات سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بہانے بنائے جا رہی ہیں. نہ تو اس میں پی ٹی آئی بھی ہے, اس میں نون لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, سب جو پارلیمان ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں بل لایا گیا کہ جو اس ٹائم جو الیکشن کمیشن ہے اس سے بلدیات کا اختیار واپس لیا جائے. وہ تو آخری ٹائم پہ وہ حکومت کو بل واپس لینا پڑے گا, ورنہ پورا پارلیمان متفق تھا, موجودہ حکومت اپوزیشن سب تھا کہ الیکشن نہ ہو. تو یہ تو کوئی یعنی ڈاکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن ایک ہی شخص ہے جو چاہ رہا ہے الیکشن ہو, وہ تنویر الیاس ہے. وہ بھی اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ان کی سروائیول اسی میں ہے, ان کے جو مستقبل کی سیاست وہ بھی نتی ہے بلدیاتی الیکشن کے ساتھ. اگر یہ الیکشن ہو تو سارے کا سارا کریڈٹ تنویر الیاس کو جائے گا. اگر ہوں گے تو ظاہر ہے ان کی پارٹی نے جیتنا ہے, تو ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر اپنے گراس روٹ لیول پر. کتنے فیصد چانس ہے؟ کیونکہ اگر چیف سیکرٹری, آئی جی, اسی طریقے سے اگر چیف الیکشن کمشنر, یا کیونکہ یہ کورٹ کی ہم نے دیکھا کہ کورٹ نے باقاعدہ پر جو ہے نا اس پہ بڑا زور دیا رکھا. اب آپ کیا سمجھتا ہے کہ جو آزاد کشمیر کی کورٹ ہے وہ کیا اس خاموشی اختیار کرے گی اس معاملے میں, یا ہو سکتا ہے کہ وہ کہے گی؟ دیکھیں ستی صاحب پہلے اس سے زیادہ بھی حالات خراب ہیں کہ جو وزیر آباد کا واقعہ ہوا, عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا ہے, اور ابھی عمران خان صاحب نے وقتی طور پر تو جو لانگ مارچ ملتوی کی ہے, لیکن یہ کسی بھی وقت یہ بہانہ آ گیا اسلام آباد کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کسی وقت مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں. تو اس کو جو شک ہے نا, اس کی بنیاد پر رسک نہیں لے گا. نہ تو وفاقی حکومت نے اجازت دے گی, نہ آزاد کشمیر کے جو چیف سیکرٹری آئی جی اس کی اجازت دیں گے. لہذا ان تمام حقائق کو اگر 1% چانس ذرا اویلیبل ہے, آج اگر وفاق رضامند ہو جائے, یا جو ہمارے یعنی اصل کوفت ہیں وہ اگر یہ یعنی چاہیں کہ آزاد کشمیر بلدیاتی الیکشن ہوں, تو کل سارے کے سارے حالات سازگار ہو جائیں گے. تو کیونکہ آزاد کشمیر اپوزیشن مطالبہ کری ہے فوج کی نگرانی میں ہو, اور آزاد کشمیر فوج موجود ہے. اس کو یہاں سے کوئی ڈیپیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر جو ضلع میں, ہر جو تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ہماری فوج کے جو لوگ ہیں وہ جوان یعنی کافی ہیں. ذرا ہماری 8,000 آزاد کشمیری پولیس ہے, پھر ان کے ساتھ اگر جو فوج بھی آ جائے تو آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ تب ہوگا کہ اسلام آباد فیصلہ کرے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسے حالات میں اسلام آباد میں نون
لیگ یا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کو خطرہ زیادہ ہے یا نون لیگ کو زیادہ خطرہ ہے؟ ویسے اصل میں پیپلز پارٹی تو بہتر پوزیشن میں ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن میں بھی ہے، سب سے بڑا مسئلہ مسلم لیگ نون کا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی نامی ہوئی ہے، وہاں شاہ عالم قادر صاحب کی کیا سربراہی میں نامی یعنی وہ نئی تنظیم آ چکی ہے، تو اس تنظیم کو یعنی خطرہ ہے، انجانا سا خوف ہے کہ اگر یہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو ذرا جو فاروق قدر کے خلاف جو جواز بنا کر جو ایک یعنی یہ موقف اپنا گیا تھا، تو اور اس بنیاد پہ یہ کہ اگر نون لیگ الیکشن ہارے گی تو ان کے لیے وفاقی پارٹی مشکلات پیش آئیں گی.